الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمانہ کے قریب ہے، رمانہ فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں ابھی واضح نہیں، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر لقب والعقل، یعنی بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دلائل بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہیں، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری صورت نازل فرمائی، جس کی حکمت اور دلائل کے بہت سارا واقعات مشہور ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک ضرور دیکھتے رہیے گا، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو اپنا ایک پیارا سا لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز بر وقت ملتی رہا کریں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کے ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کی، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کو کھا کر وہیں سے واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر چل گیا۔ طوطا مسلسل 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا وہ دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر کے سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل پیارے دوستو، وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا۔ میں نے بہت زیادہ صبر کیا، لگاتار 6 مہینے تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں، نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو۔ یہاں تک
पहुंचे कैसे हो। तब उस तोते ने लुकमान हकीम का तमाम माजरा उस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो तोते ने कहा, ठीक है, तो मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया, उस जगह से आने में जिसे 6 महीने लगे थे। तोता ये देख हैरान नहीं गया कि जहां से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगा था, मछली ने उसे एक ही झटके में पहुंचा दिया। और अभी वो भी यही दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें तमाम माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, अल्लाह, बेशक तू ही जानता है समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है, बेशक तू ही हर शे पर कादिर है, बेशक तू ही हमारा मालिक है, बेशक तेरे कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया वालों की जान है, बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो प्यारे दोस्तों, इस राज का लुकमान हकीम को भी नहीं पता चल सका कि वो मछली कौन थी और इस तरह से उसने एक झटके में कैसे ही 6 महीने का सफर एक झटके में पार करवा दिया और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।